إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے ضابطہ حیات، دستور العمل، زندگی گزارنے کا طریقہ میں نے اسلام کو پسند کیا ہے اور یہ میری نعمت تم پر مکمل ہو چکی ہے. انسانیت بچپنے میں تھی تو اللہ نے کچھ ہدایات اتاری، انسانیت بڑی ہوئی، لڑکپن میں پہنچی، کچھ اور وہی آ گئی احکام، پھر جوانی کو پہنچی، پھر اور احکام آ گئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سلسلہ شروع کیا تھا نا نبی رسول بھیجنے وہ بھی اخیر کر دی. جو کتاب نازل کرنے والا مسئلہ تھا تو سب سے اعلیٰ جامع کامل مکمل کتاب نازل کر دی اور دین مکمل کامل کر دیا. اور مکمل کا مطلب ہوتا ہے جس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکے اور نہ نکل سکے. تو ہر شعبہ کے لیے اسلام کی رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود. کوئی ضرورت نہیں اپنا دماغ، عقل، رسم رواج، بابا دادا، کسی امتی بڑی شانیں ہیں ولیوں کی، بزرگوں کی، اماموں کی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، لیکن یہ سارے اللہ کے بندے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کوئی قول فتویٰ ان کی بات ہاں اس کی وضاحت کرے، قرآن حدیث کی سمجھے وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی اپنی بات تو کوئی شریعت اور کوئی دلیل نہیں نا، اور نہ اپنے ذہن سے، عقل، سوچ اور فکر سے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یا ہماری یہ بات. غلط بات ہے. کلمے میں ہم نے ایک اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک اقرار ہے، ایک وعدہ ہے بندے کا اللہ سے. خالق مخلوق کے اندر ایک یہ وعدہ ہے کہ یا اللہ تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور عبادت میں حکم ماننا، قانون ماننا بھی موجود ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف ایک اللہ کا ہے. الا لہ الخلق والامر، مخلوق اسی کی تو حکم بھی اسی کا. جب پیدا اس نے کیا، رب وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، کھلاتا پلاتا بھی وہی ہے، تو پھر حکم بھی اسی کا. کون بتائے گا اس کو حکم؟ جس کو اس نے بڑا بنا کے بھیجا. پوری دنیا میں اعلیٰ افضل معزز مکرم جس کو بنایا جناب محمد الرسول اللہ، میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، بس بات ختم ہو گئی. یہاں عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزت ادب احترام سب کا ہے، مقام ہے، ماں باپ کا ہے، برادری کا ہے، استاد صاحب کا ہے، امام صاحب کا ہے، بزرگ مرشد کا، ولی اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. لیکن دین، ایمان، شریعت، ہدایت، ثواب، نیکی، ہر کام وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور محمد الرسول اللہ نے سمجھا دیا. یہ دین کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، نہ کسی کی نانی اماں کا مذہب ہے. قول فتویٰ لڑی سلسلے یہ نہیں سمجھ نہیں مجھے آتی. بندہ ہو کے اللہ کا بندہ ہو کے اپنی بات چلائے یا کسی اور کی چلائے، کیوں بھائی؟ تو یہ ایک قانون کی بات ہے کہ دین کامل مکمل ہے. اصل بات اب قبرستان میں جانا، قبروں پہ جانا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی اسلام نے بتا دیا. اسلام تدریجاً آیا، یعنی احکام تھوڑے تھوڑے آئے. اسلام بھی جو آیا نا
تھوڑا 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 ایسے آگے بڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ حکیم، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں ایک صفت حکیم ہے، دنائی والا، حکمت والا. تو اللہ کا کوئی کام حکمت دنائی کے بغیر نہیں ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ایک مثالی شخصیت، عقل، شعور، ذہانت، امانت، صداقت، فہم و فراست، سوجھ بوجھ، دانش مندی، حکمت دانائی، جہاں ساری دنیا کی ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو احکام آئے تدریجاً. چونکہ لوگ بتوں کو پوچھتے تھے. بت کیا تھے؟ اللہ کے نیک بندے، نیکیاں کرنے والے. یہ بت 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 سنتے ہو تم، ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں، شخصیات تھی، نیک لوگ تھے، سین میں ان کے تصور تھے، ان کی تعظیم تھی، ان کے بت، ان کی تصویریں، ان کی قبریں، ان کے مزار، ان کی درگاہیں، ان کے آستانے، ان کی چوکھٹیں بنائی گئی. ایسے بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہو گئے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو ان قوم کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے آگے سے کہا لا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. سردار اور بڑے لوگ کہنے لگے کہ نوح کی بات نہ ماننا، یہ جو اپنے ہیں نا 5 ود سواع یغوث یعوق، بس یہی ہے، ان کی بات نہیں مانو. ان کی بت تصویریں مورتی. چلتا چلتا کام مکے والے بھی، ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، بت مانا تصویر ہی ہے، ڈھانچہ مورتی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام. جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں گا، پہلے یہ بت نکالو. 360 رکھے ہوئے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، وہ منکر نہیں تھے اللہ کے. یہ شراکت کمپنی سسٹم، اللہ کے بندوں کو مشکل کشائی حاجت روائی میں شریک کرنا، یہ ان کا تصور تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بھی تھی. نبی ہے، رسول ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے درخت کی پوجا ہوئی ہے، چاند کی پوجا ہوئی ہے، سورج کی پوجا ہوئی ہے، پتھر کی پوجا ہوئی ہے، ایسے نبیوں، رسولوں، ولیوں کی بھی پوجا ہوئی ہے. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے قبر پرست مشرک شرک کرنے والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بت ایتے بتوں کے متعلق ہے. ہم تو اللہ کے ولیوں کی قبروں پر جا کے ان کو پکارتے ہو. بابا بت انہی کے تھے، ولیوں کے اور بزرگوں کے تھے. یہ لات حاجیوں کو ستو گول کے پلاتا تھا. مکہ کے باہر اس کا جھونپڑا تھا، بڑے بڑے مٹکے ستو کے بھر کے بیٹھتا تھا اور حاجیوں کو پلاتا تھا. اور جو یہ نوح علیہ السلام کی قوم، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، بخاری شریف 2 جلد سورہ نوح کی تفسیر پڑھو، کہ یہ نیک لوگ تھے. اور میں پہلے بتا چکا ہوں، آج پھر بتا دوں کہ شرک کیسے آیا. یہ موجود ہے بخاری شریف کے اندر. نوح علیہ السلام پہلے شرک نہیں تھا، دنیا میں توحید تھی. پہلے بھی توحید تھی، دنیا ختم ہوگی پھر بھی توحید ختم ہوگی، بعد میں شرک ہوگا. یعنی اس دنیا کی ابتدا بھی توحید تھی، اس دنیا کی انتہا بھی توحید ہے. سب سے پہلے توحید تھی اور دنیا ختم بھی توحید پر ہوگی. وہ بھی حدیث سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال فرد اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا، توحید والا، خالق، کیونکہ اللہ کا نام توحید وہی مطلب خالق. شراکت کمپنی سسٹم سانج پن تکڑ مگڑنا وہ مراد ہے. کیونکہ جس کے ساتھ شرک ہونا، نہ وہ اللہ نماز قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ کلمہ. اللہ کہتا ہے خالص عمل کرو میرے لیے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء. یہ جو کہتا ہے نا یہ اللہ کا، یہ اس کا، یہ اللہ کے لیے نظر، اس کے لیے. اللہ کہتا ہے اسی کو دے دے، مجھے ضرورت نہیں ہے. خالص دینا ہے تو دے. اللہ 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 اللہ، غیرت مند ہے، خالص چیز قبول کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ دنیا میں
اس وقت تک یہ قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کا، میں اللہ اللہ سے مراد یہ نہیں اللہ 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 سے مراد موحد ہے، جو شرک نہیں کرتا. جو شرک کرتا ہے وہ اللہ اللہ قبول نہیں اللہ کو. دیکھو حج آپ کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، جس میں شرکت ہے نا، وہ درود شریف ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ قربانی، وہ اللہ قبول نہیں کرتا. ختم، اس کو ایک طرف کر دو. خالص توحید والا جب ایک بھی نہیں رہے گا نا تو آسمان دھڑام سے گر پڑے گا اور زمین پھٹ جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. دیکھو آج دنیا میں بڑے جرائم، بہت نا، شرک بھی ہے، فسق و فجور بھی ہے، سود بھی ہے، بغاوت بھی ہے، اور یعنی بھی ہے، فاشی بھی ہے، ظلم و زیادت، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. لیکن دنیا قائم ہے، شہر آباد ہے، ملک قائم ہے. کیوں؟ کیونکہ توحید موجود ہے، موحد ہیں، اہل توحید ہیں. اور جب ایک بھی توحید والا نہیں رہے گا نا تو ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی، کیونکہ سب کچھ توحید کے لیے، توحید نہیں تو کچھ نہیں رہے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات کی ابتدا بھی توحید تھی، اس کی انتہا بھی توحید ہوگی. اور اگلی حدیث سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی، لوگ اس وقت قبروں کو پوج رہے ہوں گے، قبروں کو، اور دوسرے لوگوں کو جو پہلے بت ختم کیے گئے تھے انہی کو پوج رہے ہوں گے. شرک ہی شرک ہوگا، ان مشرکوں پر قیامت قائم ہوگی. سارے موحد جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، قیامت مشرکوں پر قائم ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے توحید تھی، شرک کیسے آیا؟ بخاری شریف میں موجود ہے. شیطان کے پاس اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بس یہ خیال ڈالتا ہے، خیال، وسوسہ. بس یہ بھی نہ ہو تو نیکی والے کا کمال کوئی نہیں اور گناہ سے بچنے والے کی تعریف کوئی نہیں. بس اتنی اللہ نے آزمائش رکھی ہے. وسوسہ اس کو اختیار ہے، خیال ڈالتا. وسوسہ کا معنی خفیہ خیال ڈال، یہ اس کو اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے. طاقت نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے کسی کو شرک پر لگائے یا چوری پر لگائے یا جھوٹ. وہ صورت میں سنا چکا ہوں ابراہیم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اور جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان وہاں خطبہ دے گا اور اس میں کہے گا کہ دیکھو اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے جھوٹے تھے. تم نے میری بات مانی، نہ مانتے. کیوں مانی تم نے میری بات؟ میرے پاس کوئی حکومت نہیں تھی تم پر، الا ان دعوتکم، بس میں نے بلایا، دانا ڈالا، جال پھینکا، وہ تو میرا کام تھا. میں شیطان تھا، تم میرے دشمن کی اولاد تھے، وہ تو میں نے کیا. حکومت نہیں تھی میرے پاس، تم نے میری بات مانی. اپنے آپ کو ملامت کرو مت، مجھے کو ملامت کرے. میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم مجھے نہیں بچا سکتے. تم اپنی بھگتو، میں اپنی بھگتا ہوں. یہ قرآن ہے، سورۃ ابراہیم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے پاس طاقت نہیں ہے، صرف خیال ڈال. اس نے خیال ڈالا نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں میں کہ کیا عبادت کرتے تم، کیا عبادت ہے تمہاری، بیکار قسم کے لوگ، تمہارے بڑے بڑی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، بڑے تو بڑی عبادت کر، تو ایسے کرو نا، ان کی تصویریں بناؤ، چوراہوں پہ، گھروں میں لگاؤ. جب تم عبادت میں سستی کرنے لگو گے نا تو تم ان کی تصویریں دیکھ کے تمہیں ان کی نیکیاں، عبادتیں یاد آ جائیں گی، تو پھر تم عبادت کے اندر اور بڑھو گے، شوق. یہ سب کو زنا چوری پر نہیں لگاتا. 3600 داؤ ہے، پہلی سب میں جو نماز پڑھتا ہے اس کو چوری پہ لگائے گا، غرور، پارسائی، گھمنڈ، بد اخلاقی پیدا کرے گا، یا اس کو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھنے دے گا. اس کے بعد 3600 داؤ. دیکھو دین کے نام پر گمراہ کر رہا. کہتے تمہارے بڑے جو تھے نا بڑی عبادت کرتے تھے، تم تو کچھ بھی نہیں کرتے. ان کی تصویریں بناؤ. بہت انہوں نے بنا لی. ہاں ٹھیک ہے. وہ نسل ختم ہوئی، اگلی نسل کے پاس آیا کہ دیکھو عبادت رب کی کرو،
اللہ کی عبادت کرو، لیکن کرو ان کے پاس، ان بزرگوں کے آستانوں، دیواروں، درگاہوں، بتوں، مورتیوں، قبروں، مزاروں کے پاس کرو، تاکہ تمہاری عبادت کو 4 چاند لگ جائیں۔ عبادت رب کی کرو، لیکن کرو ان کے پاس، تاکہ تمہاری عبادت میں تبرک، برکت برکت تبرک ڈل جائے، اور تمہاری عبادت کو 4 چاند لگ جائے۔ پھیکی باتیں کرتے ہو، یہاں کرو۔ علی حجویری کی قبر پہ قرآن دادی ہوتی ہے اعتکاف بیٹھنے کے لیے، اعتکاف اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ شرک کرتے ہیں، عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اعتکاف بیٹھنے والے جو بیٹھتے ہیں وہ اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن بیٹھنا وہاں ہے علی حجویری کی قبر پر، جس کو داتا اور گنج بخش کہتے ہیں، نام رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری عبادت میں 4 چاند لگ جائیں۔ تیسری نسل آئی، ان کو کہا کہ تمہارے بڑے انہی کو پوچھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب قرآن آیا، رسول اللہ سمائے وہی بت، وہی وہ جو نیک لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے، وہی بت منتقل ہوتے 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 حجاز میں مکہ مدینے کے قریب انہوں نے بتایا ہے کہ کون سا بت کہاں تھا اور کون سا۔ جب قرآن آیا مذمت انہی کی، وہ نیک لوگوں کی جو تصویریں اور بت تھے۔ لوگوں کو یہ قبر پرست، شرک پہ لگانے والے، پیٹ پرست اور اپنے معاملات چلانے والے، بابا قرآن دیا ہے بتاں واسطے نہیں، اللہ دے نیک بندے ولید۔ میں نے آپ کو بتایا ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی۔ عیسائی کس کو پوچھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے۔ تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے درخت کی پوجا ہوئی، چاند کی ہوئی، سورج کی ہوئی، ایسے نبیوں، رسولوں، ولیوں، نیک لوگوں کی بھی پوجا ہوئی۔ پوجا کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ زمین آسمان بناتے ہیں ان کو سجدے کریں۔ پوجا کی کئی قسمیں، ان میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو مصیبتوں میں پکارنا، مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے ان کو جو ہے پکارنا، عقیدہ رکھنا۔ تو چونکہ شرک تھا، لوگ شرک سے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر نہیں جانا، قبروں پر نہیں جانا، منع تھا قبروں پر جانا۔ میں نے بتایا نا کہ پوری دنیا کی حکمت، دانش مندی جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول کی شروع ہوتی ہے، تو ایستا ایستا ان کو سمجھایا نا، ایستا ایستا۔ اسی طرح شراب پیتے تھے، پانی کی طرح شراب پیتے تھے۔ جب شراب حرام ہوئی ایستا ایستا ہوئی، جب حرام ہو گئی تو جن برتنوں میں شراب بنتی تھی نا، وہ برتن بڑے مشہور تھے 4 قسم کے، وہ برتن بھی آپ نے حرام کر دیے تاکہ ان کو اچھی طرح نفرت پیدا ہو جائے شراب سے۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ ان کو اب نفرت ہو چکی ہے اچھی طرح شراب سے، تو پھر آپ نے وہ برتن حلال کر دیے۔ کہا برتن نہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں نہ حرام کرتے ہیں، جو اندر ہے اس کو دیکھو، حلال ہے تو کھاؤ، حرام ہے تو نہیں، دھو کے استعمال کر لو۔ پہلے برتن بھی حرام تھے، پھر آپ نے اجازت دے دی کہ نہیں اب برتن۔ اسی طرح آپ نے فرمایا قبروں پر نہیں جانا، پھر آپ نے اجازت دے دی، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ میں نے تمہیں روکا تھا، یہ حدیث، میں نے تمہیں روکا تھا قبروں پر جانے سے، قبرستان، اب میں کہتا ہوں جایا کرو، کیونکہ یہ آخرت یاد دلاتی۔ یہاں جائیں تو آخرت یاد آتی۔ یہ جو دنیا کی رونق، ہار سنگھار، سج دھج، یہ بازار رونقیں، چہل پہل، ہنسیاں اور ٹکے اور بہت قسم کی چیز بہتات، اس میں جب آدمی دنیا کی محبت کی چربی جب دماغوں پہ چڑھتی ہے اور آنکھوں پہ پردے آتے ہیں، تو اس کا حل قبرستان ہے۔ قبرستان کا چکر لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے، یعنی ہفتے میں 1 دن قبرستان کا چکر لگاتے تھے، اور مقصد کیا ہے کہ آخرت یاد ہے۔ تو آخرت کہاں یاد آئے گی؟ ٹوٹی پھوٹی شکستہ قبریں۔
وہاں آپ کو آخرت یاد آئے گی. لیکن یہ جو قبریں پڑے پڑے دیکھیں ایسے تو سر سے کپڑا گرے, خوشبوئیں, پھول, چہل پہل, بے پرد لڑکیاں, عورتیں اور کھابے, اور وہاں جناب رقص دھمال. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ شادی میں حاجی صاحب, صوفی صاحب, مولوی صاحب کہ ڈولی بجانا, اچھا ساڑھی شادی ہے, کوئی خوشی کو نہیں, حرام. اور جب مولانا صاحب خود مسجد میں یا مزار کے ساتھ وہاں بیٹھ کے ڈھولکی جب بجتی ہے, ڈھولکی تو بیٹھ کے سنتا, محفل سما ہے جی. اوہ اللہ کے بندو, اگر یہ حرام ہے شادی میں حرام ہے, یہاں کیسے جائز ہو گیا؟ ویسے حرام ہے لیکن قوالی کے نام پہ جائز ہے. یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ کون ہو تم نے شریعت بنا, میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ اللہ کا حق ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. کون ہو تم؟ جو تمہارا دل چاہے, نالے دیوی دا درشن تے نالے وینا دا وپار, نالے دل پشوری کرو, نالے ثواب ملے گا تو ثواب. عجیب لو, 6 ڈگریاں دین میں بدھو. اچھا سینمے میں ہوتا رقص, آج کل تو ہر جیب میں سینما آ چکا ہے. رقص, لڑکی ناچ رہی ہے, تھرک رہی ہے, منع, حرام, غلط ہے. لیکن قبر پر وہ سارے مرد بھی ہو, ایک جی دھمال ہے. لو کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ علیم بذات الصدور, جو سینوں کے بیت جانتے ہیں. اندھیری کالی کٹ رات ہو, طوفانے بادے پارا میں, کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی, مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں, اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا, جو نصیحتیں کی قرآن میں, سورہ لقمان میں اللہ نے ذکر کی, ان میں یہ بات بھی تھی, یا بنی انا ان تک مثقال حبۃ من خردل تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بیٹے عمل سوچ سمجھ کے کرنا, پرکھنے والا بڑا دانا ہے. تیرا عمل پتھر میں ہو, تیرا عمل زمین میں, آسمان میں, کہیں بھی ہو, کھینچ کے اللہ تیرے سامنے لے آئے گا. بڑا باریک بین ہے. وہاں منع ہے رقص, یہاں دھمال جائز ہے. کس نے تمہیں کہا ہے؟ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. تو موت کو یاد کرنے کے لیے قبروں پہ جاؤ, یا موت یاد آئے گی, پہلے بھی جو موت یاد ہے وہ بھی گزر جائے گی. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ وہاں ہے. اور اگلی باتیں میں نہیں کرتا, تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. قبر بنائے ہوئے ہیں سارے بدماشی کے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے. انہوں نے وہاں جا کے, اچھا بھی مزار کے اوپر یہ کمرے تو پنجابی جنہوں نے پورے کہنے نے, ادھر نو پورے تے ادھر نو کہ بے کو بنا دے, سارا نو پتہ ہے کی کچھ ہو رہا ہے, سارا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے. میں ایک لفظ پڑھے ہے جڑا کو گل کہہ دے تسی بھابی جانا ہے بھابی, چل یہ سارا چکر ایک قبر بنایا ہے, سب پتہ ہے, سوٹے موٹے اور سارا یہ وہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت یاد کرنی ہے, قبرستان میں شکستہ قبروں پہ جاؤ, وہاں تمہیں موت یاد آئے گی. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی قبر, پھر اس سے پوچھ تیرا کاسہ سر کہاں ہے. بڑی بڑی حویلیوں میں رہنے والے جو کسی کو کھانسنے نہیں دیتے تھے, آج یہاں پڑے ہیں, یہاں موت یاد آئے گی. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں روکا تھا قبرستان جانے پہ, اب میں کہتا ہوں کہ جایا کرو, کیونکہ اس سے آخرت یاد آتا ہے. تو یہ مقصد ہے جانے کا, نمبر 1. نمبر 2, سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان جانا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا مقصد, ان کے لیے دعا, ان سے نہیں, ان کے لیے. صحیح حدیثیں ہیں کہ جب آدمی فوت ہو جائے اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, وہ تو اب ہمارا محتاج ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں. 3 مقصد ہونے چاہیے قبرستان جانے کے. چوتھا غلط کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. سنت رسول سمجھ کے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2, ان کے لیے دعا, ان سے نہیں. نمبر 3, آخرت یاد کرنے کے. یہ 3 مقصد ہونے چاہیے قبرستان میں جانے کے. جاؤ.
اس کے علاوہ نہیں اور کوئی مقصد. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تم پر بھی سلام ہو، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہم بھی آنے والے ہیں آپ کے پاس. ہم اپنے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور قبر والو اللہ تمہیں بھی معاف کر دے. اس کے لیے بخش. دیکھو کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا بزرگ، کتنا بڑا امام، کتنا بڑا نیک، بڑے بڑے نیک گزرے. تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی آپ نے؟ تو اس کے اوپر آپ نے دعا نہیں پڑھی اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہماری اس میت کو بخش؟ ہم نے دعا کرنی ہے ان کے لیے، ہم نے دعا کرنی ہے ان کے لیے. ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان سے نہیں، ان کے لیے. اور آخرت یاد کر. یہ 3 مقصد ہونے چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قبریں برابر رکھو، کوئی نمایاں نہ ہو. یہ کس کی ہے بڑی؟ وہ لکھو فلاں فلاں، نہ عام قبریں ہوں سب. تو وہاں آپ جائیں آخرت کو یاد کرنے کے لیے، موت کے تذکرے کے لیے، تاکہ یہ جو دنیا میں انسان مگن ہو جاتا ہے انسان کی اصلاح ہو جائے. یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے. باقی یہ سنتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو سنائیں. قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، نبی اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے مردوں کو. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، نبی تیرے جیسا قادر الکلام پرکشش کلام والا، نبوت و رسالت والا، اللہ کا اتنا قرب رکھنے والا تو بھی مردوں کو نہیں سنا سکتا، اور کون سنائے گا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، نبی تو قبر والوں کو نہیں سنا سکتا. رسول اللہ نہیں سنا دے تو اور کون سنائے گا بھی؟ یہ کس کی وہ سنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، جن کو تم پکار رہے ہو نا، انہوں کچھ بھی پیدا، کچھ تو سوچو میرے بندو، کچھ بھی پیدا نہیں کیا. میں خالق مالک زمین اسمان کائنات، چاند سورج ستارے ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، اتنا کچھ میں نے پیدا کر، انہیں کچھ بھی نہیں بنایا، اور ان کو میرے ساتھ شریک کرتے ہو بھی. میں بھی مشکل کشا یہ بھی. اور یہ بات بہت بڑی غلط بات ہے کہ کہیں گے جی اللہ نے اختیار دیا. اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، میں تھک گیا کہ انہوں نے اختیار دے دیا. ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پہ جو پردہ ہے میں نے اتنا کسی کو اختیار نہیں دیا، اللہ نے اختیار دیے ہوئے. مکے والے بھی یہی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ نے اختیار ہے. اللہ کے سلمان نہیں. 13 سال نبی کے اسی بات پر لگ گئے، لا الہ الا اللہ پر. اور آگے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، عربی دان تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دی. یہ مسئلہ تو یہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، میں خالق ہوں. وَهُمْ يَخْلَقُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ خود پیدا کیے ہوئے جو اپنے پیدا ہونے میں محتاج ہے. جب اللہ نے چاہا اس کو دنیا میں لے آیا، جب چاہا بچپن میں رکھا، جب چاہا لڑکپن میں لے گیا، جب چاہا جوانی میں لے گیا، جب چاہا خوش رکھا، جب چاہا غمگین رکھا، جب چاہا مالدار رکھا، جب چاہا اس کو فقیر رکھا، اور جب چاہا اس کو تندرست رکھا، جب چاہا اس کو بیمار رکھا، جب چاہا جوان رکھا، جب چاہا بوڑھا کر دیا، جب چاہا زندہ رکھا، جب چاہا مار دیا، جب چاہا مرضی ساری اس کی ہے. یہ کیا کرے گا بھی جو اپنے آنے میں اس کو اختیار نہیں، رہنے میں اس کو اختیار نہیں، تکلیف آئے اس کو دور. اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا جناب محمد رسول اللہ جو پوری دنیا میں اعلی افضل مسجد مکرم مصفہ مطہر، آسمانوں کے مہمان، جنت کے دروازے جن کے اشاروں سے کھلنے ہیں، اللہ نے ان کو کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے پیارے پیغمبر اگر تجھے بھی کوئی تکلیف پہنچے میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں. جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کو بتا یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. آگے اللہ کیا کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم،
اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا فرض کرو سن بھی لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن یہ انکار کریں گے کہ یا اللہ ان کو پکڑ ہمیں چھوڑ. یہ پکارتے رہے ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا. اور آگے کہتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ میرے بندو جو میں سمجھا رہا ہوں نا ایسا تمہیں کسی نے سمجھانا بھی نہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم اگر تم ان کو پکارا تمہاری دعا نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا اور اگر سن لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ تو جواب بھی نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ قیامت کے دن تمہارے سے شرک کا انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ میں مولا جیسی خبریں تمہیں کوئی نہیں دے گا میرے بندو جو میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں بتائے گا. آگے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے لوگو ساری دنیا کو خطاب ہے. حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی انبیاء صلحات قیاس زہداء شہداء علماء بادشاہ رعایا پوری کائنات کو اللہ کہتا ہے اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر کنگلے منگتے کلاش گداگر سوالی میں ایک اللہ دینے والا ہوں جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں. قرآن اور الذین تدعون من دونی لا یخلقون شیئا ہم یخلقون جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ تعالیٰ کے بغیر انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا خود پیدا کیے ہوئے ہیں. اموات اللہ کہتا ہے مردے ہیں غیر احیاء زندہ نہیں ہے. دوبارہ کا مردہ کافی تھا نہیں آ گیا اللہ کہتا ہے غیر انہوں سمجھ آوے اموات مردے آگے کیا غیر احیاء ان میں زندگی نہیں ہے. آگے کیا فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب اٹھایا جانا ہے اور تم ان کو مشکل خوش عادت روا سمجھ رہے ہو. یہاں سے بھی بات ثابت ہوگی کہ اللہ کے نیک بندوں کی بھی پوجا ہوئی ہے. میں بھی بتا رہا تھا نا کہ جیسے درخت کی پوجا ہوئی ہے جیسے سورج کی ہوئی ہے ایسے نبیوں ولیوں کی بھی پوجا ہوئی ہے ان کو بھی کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ تو شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. پتھر تو نہیں اٹھائے جائیں گے یار درختوں نے تو نہیں اٹھنا بندوں نے اٹھنا ہے. اللہ کہتا ہے شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کی بھی پوجا ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اٹھائے تو بندے جائیں گے درخت تو نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ کہتا ہے تو مردوں کو نہیں سنا سکتا. باقی یہ کہانیاں ہندوستان پاکستان میں کتابیں بھری پڑی ہیں جی وہ وہاں گیا آگے سے جواب آیا ادھر سے جواب آیا. میں کیا بتاؤں آپ کو مردہ پرستی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. مردہ پرستی زندوں کا انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے جو مردوں سے ڈرتے ہیں. مردہ پرستی اتنی آ گئی ہے بہت بڑی جماعت ہے تبلیغ کے نام پر گھومتی ہے ساری دنیا میں. ان کی کتابوں میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں. فلاں زندہ ہو گیا فلاں اٹھ پڑا فلاں آ گیا بڑے عجیب عجیب واقعات بھرے ہوئے. اور اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں جو ہے نا وہ آیا اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر قصیدہ پڑھا اور سلام کہا تو آگے سے ہاتھ نکلا اور وہاں آگے لکھا ہے 70,000 لوگوں نے دیکھا. گنتی کتنی سی گنتی 70,000 دیا. بس چھوڑی جاؤ. قرآن سامنے حدیث یہ اس پہ تسلی نہیں ہے ادھر کی چھوڑتا ہے ادھر کی چھوڑتا. میں کئی دفعہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب قرآن مجید آپ لوگوں کو سنائے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور یہ جو میں سنا رہا ہوں کہتے ہیں یہ سنائیں کہ کوئی نہیں سنتا کوئی کسی کی مشکل کشائی نہیں کرتا تو سن کے آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں گل ایک میں بھی کرن لگا کرو جی کرو انہوں دی گل سنان لگا انہوں دی جی کرو یہ آیت ہے سامنے آیت ہے حدیث سنائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر اتنے بحران آئے جھوٹے نبیوں کا فتنہ مرتدوں کا فتنہ زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ. انہوں نے تو جا کر رسول اللہ کی قبر پر فریاد نہیں کی. 100 سال صحابہ کرام زندہ رہے
ان کو نہیں ضروریات تھی. کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ اس جہان میں رسول اللہ وسلم پہنچ جائیں؟ اللہ کے ہاں ان کی زندگی ہے بہت اعلیٰ آرام میں نعمتوں میں ہیں. اس جہان میں رہنے والے ابو بکر صدیق, اس جہان میں جانے والے محمد رسول اللہ آپس میں کنیکشن رابطہ نہیں ہو سکتا, اور کسی کا کہاں ہوگا؟ جب آپ یہ باتیں سنائیں گے تو آگے سے کہیں گے جی وہ گل اسی بھی تو کرنی سی, جی کرو. میرا بیٹا, بس ایسی ہوتی ہیں نا باتیں. اس کا کلاس فیلو, اس کو اس کے ماموں نے بتایا تھا کہ اس کے جو سسر ہے نا, انہوں نے ایک رسالہ پڑھا تھا, رسالے کا نام تو یاد نہیں ہے ویسے, اس میں ایک واقعہ لکھا تھا ایک بزرگ کا, پتہ نہیں خواجہ باقی بلّہ کی بات ہے یا خواجہ مختار کاکی کی ہے. کشتی میں بیٹھے تھے کچھ لوگ, شہر تو یاد نہیں, لکھنؤ تھا یا آگرہ تھا, یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ شمال سے جنوب جا رہے تھے یا جنوب سے مشرق کو جا رہے تھے. تو راستے میں وہ کشتی جناب نا وہ بھنور میں پھنس گئی. اچھا ہاں, گچکولے کھانے لگی بادشاہ, کیا بات. پھر تو انہوں نے جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اجمیر کو سورا, کشتی پار لگ گئی جناب. اچھا قرآن کی ایت اگر پہاڑ پر نازل ہو, اس کو ریدا ریدا اور تو ایسی چھوڑ رہا ہے, خدا کا خوف کر. جھوٹے لوگوں کے گناہوں نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے, بھی لوگ سر دھرتے رہے. اور جی بس جی بندہ پوچھے کتنے لکھا ہے, آگے میں نے پتا سی بھی تو پوچھنا بھی یہ کتنے لکھا ہے. جندرے لگ گئے نہ کو نہیں ماننا. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم, آج خالص سچا دین حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے, لیکن مشکل بڑا تھے. تیمہ اینی ہے کہ تیمہ نے کنی ہے کہ اللہ ہو گیا. ایک آدمی کو گاؤں سے نکال دیا, کیا میں آپ کو بتاؤں, یہ پاکستان کی بات ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ جب یہ قیدی نہیں ہو گئے تھے, یہ جو جب بنگلہ دیش بنا اس میں وہ فوجی قید ہو گیا تھا, عزیر اس کا نام ہے, عزیر شاہ تھا وہ مرا. بہرحال وہ وہاں قید ہو گیا. وہاں کو آدمی اس کو ملا, اس نے اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا. جب وہ رہا ہو کے آیا تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا یہ قرآن کا ترجمہ اور کسی سے پھر سیکھوں, پڑھوں, سمجھوں. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں, متاثر ہو گئے. میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا, چھٹی آیا ہوا تھا میں, تو ادھر ایک شہر ہے خان کا ڈوگرا, وہاں میں ٹھہرا. اللہ تعالیٰ کہ یہ نظام ہے. میں مسجد میں بیٹھا تھا کچھ لوگوں کے پاس, چھوٹی عمر تھی ہماری اس وقت, تو وہ آ گیا وہاں, ملا مجھے, السلام علیکم. اس نے بتایا کہ میں جنگی قیدی تھا تو اس طرح, تو میں آگے کچھ اور, تو میں نے اس کو بتائی بات. چلو خیر, اس کا ہمارا رابطہ ہو گیا. وہ زمین مظاہرے پر تھی, باپ فوت ہوا تھا, ماں اور بیٹیاں بہنیں اور بھائی تھے. ان گاؤں والوں نے اس کو نکال دیا, گاؤں سے نکال دیا, گاؤں سے. وہ جو گڈ ہوتی تھی نا, لکڑی کی گڈ بنی ہو, آگے بیل, اس پہ وہ اپنی ماں اور اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بٹھا کے اللہ کے سپرد گاؤں سے نکال دیا کہ یہ باتیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نکال دیا گیا. پھر اس نے مجھے سنایا کہ ایک دن میں وہاں سے گزر رہا تھا تو سارے گاؤں کے لوگ, بجلیاں نہیں ہوتی تھی تو درخت کے نیچے بیٹھے تھے سارے اکٹھے ہو کر, جیسے تو میں گزرا, مجھے جانتے تو تھے, کہتا بھابھی ہو بھابھی ہو بھابھی ہو بھابھی. کہتا میں آ گیا ان کے پاس. میں نے کہا یار اللہ نے کہا ہے میری عبادت کرو, میں عبادت بھی کرتا ہوں, 5 ٹائم میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا داڑھی رکھو, میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, میں بہنوں کو پردہ کراتا ہوں ساری. مجھے میرا قصور بتاؤ, میری غلطی بتاؤ, جو دین کے میں خلاف کرتا ہوں میں اپنی اصلاح کروں. جو دین کی باتیں ہیں قرآن حدیث کی وہ میں مان رہا ہوں, کر رہا ہوں, میرا عیب بتاؤ. کہنا نہیں باقی تو ساریاں گلاں ٹھیک نے, تو جڑا اللہ دے ولیاں نو نہیں نہ مندا, اللہ دے ولیاں نو نہیں تو نہیں مندا. یہ میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں, یہ ایسے میں گپ نہیں سنا رہا, میں ضروری یہ جان بوجھ کے سنا رہا ہوں. تو پتہ چلے ان لوگوں کے ذہنوں کا, ہمیں پتہ نہیں آگے لگایا ہوا ہے اور خود کہنے لگا کہ میں نے کہا مجھے, کہتے جی بس تو ایک غلطی کا اصل پتہ کیا ہے بات, اصل میں جیسے یہ کہتے ہیں چونکہ ہم ایسے نہیں کہتے تو بولی عیسائی
آپ اس کے سامنے کہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، وہ بھی پاک، اس کی ماں بھی پاک تھا، انجیل والے اللہ تبارک و اس پہ کرم کریں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑی نشانی ہے، ساری شان بیان کرو، آخر میں کہو کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ عیسائی کہے گا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو، یہ تو لوگوں کی عادت ہے، حالانکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں، ہم مسلمان منکر ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ، جو ذہن میں اپنے ہیں وہ نہیں مانتا تو منکر ہے۔ کہتے تم اچھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے سنائیں کوئی بات، بتائیں مجھے کوئی ولی کی بات، ولی کی بات آپ مجھے بتائیں، اگر میں نہ مانوں۔ کہتے ٹھیک، پورے گاؤں کے لوگ بڑے بیٹھے، لو جی ایک نے جناب شروع کر دیا، کیا میں بتاؤں، ہمیں شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، ان کو نہیں، میں تھوڑا اشارہ کروں گا کہ ہندوستان کا ایک آدمی تھا، وہ افغانستان میں گیا، پرانی بات اس نے کہا ہے، خیر قصہ مختصر، اس کی جو بیوی تھی نا وہ وہاں چھین لی کسی سردار نے، تو وہ پھر گیا بادشاہ کے پاس، تو اس کو کہا، اس نے کہا کیا ثبوت ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی کاغذ ثبوت؟ آدمی پوچھو، اس وقت یہ ساری چیزیں تھیں، یہ جو آج کل یہ نکاح نامے یہ چیزیں ہیں، کوئی پرانی بات۔ کہتا ہے وہ تو ہندوستان میں، کہتا لے آؤ، 2 ماہ میں اگر تم آ گئے ثبوت لے کے تو بیوی تمہارے ساتھ روانہ کر دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ یا آیا کاغذ پتر، اس نے تلاش کیا، جنگی قیدی، وہاں اس کو سمجھ آیا، اس کی ایک کہانی ہے، گاؤں سے نکالا اس کو، ہمارے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے، اس نے ہمیں یہ بات بتائی۔ کہتے جی مجھے کہنے لگے کہ پھر وہ یہاں سے جب ثبوت کٹھے ہو گئے تو ٹائم دیکھا، تو اس نے سوچا کہ اگر میں وہاں جاتا ہوں نا تو 2 مہینے سے اوپر ٹائم ہو جائے گا، کیا کروں؟ اس کو پوچھو، انہوں نے کہا تم جاؤ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے پاس، قصور میں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ وہاں پہنچے، بابا بلے، میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یہ جتنے بزرگ تھے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بات سنا رہا ہوں۔ کہتے جی وہ وہاں گئے تو وہاں جو ہے نا وہ تالا لگا ہوا تھا جہاں وہ رہتے تھے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ اب ان کے لفظ ہیں کہ حضرت بابا بلے شاہ جڑے نا وہ نچن دا شوق فرماندے نے، نچن دا شوق فرماندے نے، تو اس شوق نو پورا کرن واسطے وہ خسریاں دے نال رہندے نے، تو وہ کتے خسریاں دی پالٹی گئی ہوئے گی، بچہ بچہ کتے ہویا ہوئے گا تو وہ لبنا پائے گا۔ خیر وہ تلاش کرتے کرتے پہنچا تو ایک جگہ پر وہ سارے موجود تھے، خسرے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، خسرے ناچ رہے تھے، اور وہ صاحب بابا بلے شاہ خسرے ناچ رہے تھے، اور بابا بلے شاہ نچن دا شوق فرما رہے سے، نچن دا شوق فرما رہے سے۔ خیر میں نے بات کرنی تھی اس نے، تو وہ جلدی تو اگلے گھر بڑی مشکل سے ٹائم لے کے میں نے کہا جی میری بات، ہاں وہ جیسا ڈرامہ ہوتا ہے نا، ادھر پھر کے ادھر کا منظر ہے کہ وہ عورت وہاں نہا کے چھت پہ بیٹھی تھی اور اس کا سر کھلا تھا، وہاں بال سکھا رہی تھی، جیسے وہ ہوتا نا۔ تو اس نے بات پیش کی، نے کہا بڑی جلدی اگے جانا ہے، اتنے نچن دا شوق فرمانا، کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہے، انہوں نے ہاتھ لمبا کیا اور بالوں سے پکڑ اگے چل۔ کہتے جب انہوں نے مجھے یہ بات سنائی نا، نمبردار تھے، ٹیچر تھے، گاؤں کے بڑے بڑے معتبر لوگ بیٹھے تھے، میں کہا ہوں تو میرے کو بڑی گل ہے، انہوں نے پھڑن دی، ایڈے سمجھدار بیٹھے نے، ہوں تو یہ کئی گلاں نے شریعت کے خلاف، میں جیڑی گل تو انہوں پکڑنا چاہوں سنگھی تو پکڑ سکنا، میں بڑا خوش ہویا بھی لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، ہوں پھسے نے، میں بڑا خوش، میں کہ کتوں میں انہوں پکڑا، میں نچن تو گل شروع کی، میں کہ یار بات سنو، آپ نے مجھے یہ واقعہ سنایا، تم کہہ رہے ہو، میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا، کیسی بات ہو کہ اتنا اللہ کا نیک بندہ بزرگ اور وہ ناچتا ہو، یہ بات تم نے اس کے ذمہ لگائی ہوئی ہے، ناچنا تو شریعت میں جائز نہیں۔ کہتا میں یہ بات شروع کر رہا تھا، بول پہ سنا لے تینوں آکھے نہیں سی جندرے بجے نے، بس تاڑے جندرے بج گئے، میں گل کا کہنا کی کرنی تو گل، ازلاں دے جندرے بجے نے، پیت کسے نہ پایا، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے،
کہ میں منہ کوئی قرآن میں ہے جب لوط علیہ السلام کے وہ قوم نے پریشان کیا نا ان کے مہمانوں کو جو فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے تنگ آگے کہا الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی سوچنے دماغ والا کوئی نہیں ہے؟ کہتے میں نے وہ لفظ پڑھے، لو جی میں ہی کہتا شرمندہ ہو گئے، کوئی نہیں، جا 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 تو جا جی ہاں اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اللہ کے ہاں وہ آرام کر رہے ہیں، کوئی نہیں سنتے، نہ کسی میں یہ طاقت ہے، نہ کوئی سنا سکتا ہے، صرف ان مجاوروں نے، خلیفوں نے قبر پرستی اپنی پیٹ پلیٹ کو جاری رکھنے کے لیے جھوٹے قصے گھڑے ہوئے ہیں، تب کیونکہ جب وہ نبیوں رسولوں کے متعلق یہ باتیں ہو جائیں گی تو پھر ساڈا بھی راہ کھل جائے گا۔ آیا سر روڑا اپنا راہ کھولن واسطے یہ ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں، ورنہ قرآن حدیث یہ کہتا ہے جو یار فوت ہو گیا، مر گیا، وہ آگے اللہ کے ہاں چلا گیا، وہ کیسے سنتے ہیں؟ جب ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا سکے تو اور کون سنائے گا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اب میں آپ کو اس موضوع کے متعلق مکہ مکرمہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ جو موضوع چل رہا ہے اس کے متعلق۔ مکہ مکرمہ کا ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایک میں مثال دوں گا ان کی دلیلوں کی، یہ جو دلیلیں بنائی پھرتے ہیں نا، اور ایک مولوی صاحب کا واقعہ۔ یہ میں نے 3 چیزیں اب آپ کو بتانی ہیں، ویسے باتیں تو اس میں بہت ہیں تاکہ جتنی ضرورت ہے یہ پورا۔ تو سب سے پہلے مکے کا واقعہ۔ میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا باب بلال کے پاس، تو ایک وہاں عربی بڑا عالم، پیچھے اس کے خاندان کا نام عجلان تھا، شروع میں عبد الرحمن تھا یا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن عجلان آخر میں آتا تھا، بڑا عالم تھا سعودیہ کا، وہ وہاں درس دے رہا تھا، لوگ بیٹھے سن رہے تھے، میں بھی وہاں بیٹھا تھا، مجھے بھی آواز آ رہی تھی، میں اس کا درس سن رہا تھا۔ پھر سوال جواب کی مجلس ہوئی، درس کے بعد سوال جواب ہوا، تو سوال ایک آیا کہ کیا قبروں پہ جانا چاہیے، قبرستان پہ جانا چاہیے؟ یہ سوال تھا۔ شیخ صاحب نے کہا قبرستان پہ جانے والوں کے جو لوگ ہیں نا ان کی 3 قسمیں، قبرستان جانے والوں کی 3 قسمیں ہیں، اس شیخ صاحب نے فرمایا۔ پہلی قسم وہ ہے جو سنت رسول سمجھ کے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول سمجھ کے جاتے ہیں، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، آپ بھی جائیں، اور آخرت یاد کرنے کے لیے، تاکہ دنیا کے یہ جو ہے نا بہت زیادہ محبت ہے اس سے کمی آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو، تو ان کو ثواب ملے گا۔ عالم صاحب نے فرمایا ان کو ثواب ملے گا جو سنت رسول سمجھ کے قبرستان جاتے ہیں، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کے مطابق وہ وہاں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سے نہیں، ان کو اجر ملے گا۔ اور دوسری قسم ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ قبر پر جا کے مانگیں گے، اس بزرگ کی قبر پر، مزار پر، وہاں اللہ زیادہ سنے گا۔ مانگتے اللہ سے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ قبر پر جا کے مانگیں گے، مزار پر جا کے مانگیں گے، وہ زیادہ سنے گا۔ یہ گمراہ ہے۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جو قبروں والوں سے مانگنے جاتے ہیں، وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ میں جب یہ سناتا ہوں تو عالم کا نام لے کے سناتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ میں نے سن کے بہت غور کیا کہ ہندوستان پاکستان اکٹھا کرو، پونا پاکستان تے ہندوستان دے مسلمانوں نہ لڑا لو،
تو پونا تو رہ گیا، 3 حصے تو میں گیا تو پیچھے 1 حصہ رہ گیا. ہوں میں تمہیں واقعہ سنانا اس عالم دا جہے قبراں تو منگتے ہیں، مزاراں والوں مشکل کشا حاجت روا تیاں پتر دے رزق دین والے سمجھتے ہیں وہ اسلام مسلمان نہیں ہیں. وہ اس عالم نے کہا. اور اگلی میں بات جو بتانا چاہتا وہ مثال میں ان کی دیتا ہوں. یہ جو قبر پرست ہے نا، اپنا وہ نکالنے کے لیے نا، اپنا مذہب نکالنے کے لیے کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کا نیک بندہ ہے نا تو اس کو اجر مل رہا ہے. جی مل رہا ہے. تو مطلب زندہ ہے نا تو اس کو اجر مل رہا ہے. جی. اور برا آدمی اس کو عذاب مل رہا ہے. جی مل رہا ہے. تو اس کا مطلب زندہ ہے نا. ہاں اچھا، جب وہ زندہ ہے اللہ کا نیک بندہ ولی تو ہم اس کو عرض کر سکتے ہیں. جب ہم اس کو عرض کریں گے تو وہ آخر سنے گا، انکار نہیں کرے گا. اچھا جب وہ انکار نہیں کرے گا تو مشکل کشاں ثابت ہو گئے. آپ پہ ثابت ہو بھی تینوں ایٹا وقت کا تھا پیا ہے. طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ نے عقیدہ سمجھنا ہے، نماز سمجھنا ہے تو عقیدے کی ایتیں حدیثوں سے سمجھو. پہلے سے اپنا ایک مذہب بنا کے تو پھر ایتوں کو کھینچ کے اور باتوں کو کھینچ کے اپنی بات نکالنی. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر بے توفیق فقیان، اس سے یہ نکلا، اس سے وہ نکلا، اس سے یہ نکلا. تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ وہ جو ذہن میں ایک نظریہ ہے اس کو تقویت دینی ہے تاکہ کام چلے. میں پھر یہاں مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو بھی دے دیتا ہوں. ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا، بے تکلف تھا. انہوں نے کہا آؤ یار گھر چلیں کھانا کھائیں. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے دروازہ کھولا. بیوی کو تو نہیں پتا کہ ساتھ کوئی اور ہے. دروازہ کھول کے فکر تو ہوتی ہے نا بھی اس کو کھانا کھلانا، کیا پکا ہے، کیا پکا ہے. اچھا میاں بیوی میں بے تکلفی ہوتی ہے. بے آپ آئے تو ہیں نہیں، لے کے تو کچھ دیا ہی نہیں. خاک خاک خاک، بے تکلفی. جب آپ نے کچھ لے کے ہی نہیں دیا تو کیا میں نے پکانا تھا؟ خاک. کہ چل پیچھو ٹھیک ہے. اچھا گھر میں پیاز انڈا وغیرہ تو ہوتا ہی ہے، چل بناؤ. بیٹھک میں بیٹھ گئے تو بیٹھک میں بیٹھ کے کہتے ہیں لے ابھی آج گوشت کھاؤں گے. اس نے آواز سن لی تھی. کہتے یار ایسے تم ٹھیک ہے ہم جو بھی ہوگا کھانا کھا لیں گے، یار گوشت کی بات تم کہاں سے کر رہے ہو؟ کہتے گوشت کھواواں گے تمہیں. کیوں ہے؟ کہتے یار میں سنیا وہ کہندی خاک. کہتا تو سمجھیا نہیں، تو میری بیوی دی گل سمجھیا نہیں. اچھا یار تو سمجھا دے مینوں، میں آپ سنے خاک پہ کہندی. کہندا خاک دا الٹ کر. خاک دا الٹ کاخ. کاخ فارسی دا لفظ ہے، یہ دا مانا محل. محل دا الٹ لحم لے گوشت پکیا. کہندا ہے ہنسو نہیں اس قوم پہ مجھے افسوس آتا ہے. عجیب. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان کی دلیلیں یہ ہیں، اس سے یہ نکلا اس سے وہ نکلا. روڑا کا ہے اصل میں تو وہ عقیدہ بنا کے بیٹھا ہے. پہلے بھی کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں، ایک متبع ہوتا ہے، متبع کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، عقیدہ سمجھتا ہے عقیدے کی ایتیں حدیثوں سے، نماز سمجھتا ہے نماز کی ایتیں حدیثیں، زکوٰۃ کی ایتیں حدیثیں، درود شریف کی ایتیں حدیثیں. خود سمجھ آ گئی ٹھیک ہے تو کسی عالم سے پوچھے گا. یہ متبع ہے. اور ایک ہے مبتدع. پہلے طریقہ ہمارا یہ نظام پہلے دھڑا پالٹی قبر پرستی پہلے طے ہو چکی ہے. وہاں بات کوئی اور ہو رہی ہو تو یہ کھینچ کے اس سے اپنا وہ نکالیں گے. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ میں نے بنیادی بات آپ آج کو یہ اس لیے سمجھے. اب وہ مولوی صاحب کی بات سناتے ہیں. مولوی صاحب تقریر کر رہے سن جو اسی کرنے ہیں. ایک بندہ کھڑا ہے، جناب کیا مردے سنتے ہیں؟ پہلا جواب تو انہوں نے یہ دیتا کیا آپ کو ان سے کوئی خاص کام ہے؟ نہ پہ جو لگے تو تینوں مردے نا کوئی خاص، کیا مردے سنتے ہیں؟ کہتا ہے آپ کو ان سے کوئی خاص کام ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا بھائی تم مردوں کی بات کرتے ہو، میں 40 سال سے زندوں کو قرآن سنا رہا ہوں، یہ تو سنتے نہیں تو مردے کہاں سے سنیں گے؟ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.